ARY ڈیجیٹل پر آج سے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے لوگ کیا کہیں گے، یعنی ہفتے کے دن سے آپ اس ڈرامے کو دیکھ سکیں گے۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈرامہ انتہائی حقیقت کے قریب ہے۔ اس میں ایک حسیب نامی شخص کی سٹوری بیان کی گئی ہے جو کہ اپنی دولت کے عروج پر اس بات کو بھول گیا تھا کہ آگے اس عروج کو زوال بھی ہے۔ جو چاہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو خرید دیا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب دولت آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے تو یہی قریب کے رشتے آپ سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی والدہ تو ایک بزرگ خاتون تھی اور وہ اس کو سارے ڈرامے کے سٹارٹ سے لے کے مڈ تک یہ سمجھاتی چلی آ رہی تھی کہ دولت کو سنبھالو۔ اگر اسی طرح کی فضول خرچیاں کرتے رہو گے تو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی۔ حسیب کو تو اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کے حالات بھی آئیں گے کہ جب اس سے یہ دولت اور یہ رشتے سب کچھ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ جب بھی اس کی اولاد اس سے کوئی بھی ڈیمانڈ کرتی تھی یا اس کی بیوی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی یا کبھی کبھار بن مانگے بھی وہ ان کے لیے ڈھیر سارے قیمتی تحائف خرید لیا کرتا تھا۔ بس کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا تھا اور اس کے بعد کریڈٹ کارڈ کمپنیز کو بھی یہ پتا تھا کہ ہر مہینے باقاعدگی سے رقم ان کو مل جائے گی، اسی لیے اس کو انہوں نے بھی اتنی چھوٹ اور اتنی آزادی دے رکھی تھی۔ بیٹی کی برتھ ڈے پہ آئی پیڈ اور اس کے علاوہ بیوی کو اسی برتھ ڈے والے دن ایک ڈھیر سارا قیمتی اور خوبصورت نیکلس، یہ ساری چیزیں لیتے ہوئے وہ اس بات سے انجان تھا کہ کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ سب کچھ انہیں نہ دے سکے۔ لیکن ابھی تو وہ اس بات سے انجان ہے اور خوشیاں پہ خوشیاں مناتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی بھی اس کی اس ساری عادات کو کبھی بھی نہیں ٹوکتی، کیونکہ وہ تو خود اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی، اور وہ جو کچھ بھی بن مانگے اسے لا دیتا وہ خوشی کے ساتھ اسے پہن لیتی اور بہت ساری خوشیاں اس کی زندگی میں اس کے لیے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بچوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب باپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو زندگی اس وقت کتنی جہنم سے بھی بری لگتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ہر پارٹی پہ خوب خرچہ چاہتے ہیں۔ لیکن جب اس کے باس نے اس کو اپنی نوکری سے فائر کر دیا اور یہ بتایا کہ تم ہماری ڈیمانڈز پہ پورے نہیں اتر سکے، اس لیے تمہارا ڈویژن ہم نے ختم کر دیا، تو یہ خبر اس کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ اور رنج کا باعث تھی۔ وہی کریڈٹ کارڈز جن سے وہ پل بھر میں من چاہی چیزیں خرید لیا کرتا تھا، اب کوئی بھی گروسری آئٹم بھی لیتے ہوئے ان کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آگے ہی آگے ڈرامے میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ حسیب کو اب ہر چیز مشکل لگنا شروع ہو جائے گی۔ گھر کی انسٹالمنٹس، اس کے علاوہ گاڑی کی انسٹالمنٹس، بچوں کے اسکول کی فیس، کیونکہ مہنگے ترین اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرا رکھا تھا، یہ سب کچھ اس کو اب ناممکن نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ آگے آگے اس کے اپنے بچے بھی اسے انجان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی بیوی تو بھی دلہار بیٹھی ہے، کیونکہ وہ تو اس بات سے کبھی بھی خوش نہیں ہے کہ اس کو جاب نہیں مل رہی، جبکہ اس کی والدہ کو صرف اپنے بیٹے کا احساس ہے اور وہ اس بات کے اوپر دکھی ہو رہی ہیں کہ آج وہ جس حالت میں بیٹھا ہے اور جس کے بارے میں وہ اس کو کافی عرصے سے سمجھاتی چلی آ رہی تھی کہ دولت کو سنبھالا جانا چاہیے، اور اگر زندگی میں فیوچر پلاننگ نہ کی جائے تو ہر انسان کا حسیب جیسا ہی حال ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی موت تو کسی انسان کی لکھی نہیں اور یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کا دوست جو کہ اس کے بچپن کا ساتھی ہے، وہ بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ حالات کا اس طرح سے دکھی ہو کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب حسیب کو کسی کی بھی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ تو ہر بات کو تانا محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب چیزیں جب انجوائے کر رہا تھا تو تب اسے حالات کی سنگینی کا علم نہیں تھا۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈراماز کے پروموز اور سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔
اللہ حافظ.